بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السابع فی الربا وهو یثبت فی البیع مع وصفین الجنسیت والکیل او الوزن۔ ٹھیک ہے، بات ہماری جو ہے وہ آج فصل سابع میں ربا کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور ربا کے متعلق جو ہے خداوندان قرآن میں صریح آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ لہٰذا انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ کبھی اپنے معاملے میں ربا کا شکار نہ ہو جائے۔ ٹھیک، ہاں، رہی بات یہ کہ ربا ہوتی ہے کہاں پر، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع میں اگر دو صفتیں ہیں تو پھر بیع میں ربا جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے جنسیت، کہ مثلا کیا ہے، یعنی جس چیز میں کمی و زیادتی ہو رہی ہے وہ ایک ہی جنس سے ہیں۔ مثلا کیا ہے، ہم نے آپ سے 2 کلو گندم لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے عوض میں آپ نے ہم سے کتنا لیا، 2.5 کلو گندم۔ ابھی چاہے نقدن ہو یا نصیحتاً، ٹھیک ہے، دونوں حوالے سے کیا ہے، ربا ہے، کیونکہ جنس ایک ہے۔ یا پھر کیا مکیل و موزون میں ویسے یہ کہہ لیجیے دونوں ہی گندم ہے اور دونوں مکیل و موزون میں سے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اس صورت میں یا پھر کوئی ایسی چیز میں نے آپ سے خریدی جو کیل میں سے ہے، یعنی کیا، جیسے مثلا 1 لیٹر تیل دیا، 1.5 لیٹر تیل ہم سے لے لیا، واضح، یہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ربا میں سے ہے۔ وفی القرض مع اشتراط النفع، اور یہی ربا جو کیا ہے قرض کے معاملے میں بھی ہے۔ کب؟ کہ جب آپ ہمیں قرض دیں، ٹھیک ہے، اس شرط پہ کہ مثلا آپ ہمیں قرض دیں 2 لاکھ اور ہم سے مطالبہ کریں کتنا، 2.5 لاکھ کا، تو نفع اگر اشتراط کر دیں نا شرط کے ساتھ، تو یہ بھی بہرحال ربا ہے۔ اور انشاءاللہ قرض کی تشریح جو ہے وہ آگے آئے گی۔ فی الحال جو ہے وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں وَأَمَّا الْأَوَّلُ کہہ کے فَيَقِفُ بَيَانُهُ عَلَىٰ أُمُورٍ، اس کا بیان جو ہے وہ کچھ امور پر متوقف ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے آپ سے یہ کہا کہ یعنی جنسیت ایک ہونی چاہیے، جس میں ربا ہوا کرتی ہے اس میں جنسیت ایک ہو۔ یہاں پہ جنسیت سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ضابطہ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کل شیئین یتناولہما لفظ خاص، ہر وہ دو اشیاء، کہ 2 چیزیں ہیں، ہر وہ 2 اشیاء کہ جنہیں ایک ہی لفظ میں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ کہیں تو دونوں پہ وہ صادق آ سکتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ ایک جنس ہے۔ لہٰذا اس میں اگر تفاضل ہے، کمی و زیادتی ہے، کم دے کے زیادہ لیا جائے، تو وہ کیا ہے، ربا ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہنتا کے لیے ہنتا ہی ہو، یہ تو ہے ہی، ہاں، لیکن اگر گیہوں دے کر آٹا لے رہے ہیں تو بھی سمجھ لیجیے یعنی جنس ایک ہے۔ بہرحال ابھی آگے بات آئے گی اس کے حوالے سے کیا ہے، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیجیے یہ کیا ہے، کل حنطہ بمثلہا، ہاں، یعنی گیہوں دیں اور زیادہ جو کیا ہے گیہوں لیں، تو یہ کیا ہے، ایک ہے۔ اس طریقے سے عرض بمثلہ فیجوز بیع المتجانسین وزنا بوزن نقدا، بس اگر 2 متجانس چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 متجانس چیزیں ہیں، تو اگر ان کو آپ بیع و فروخت کر رہے ہیں، ہے نا، تو جتنا وزن ہے اتنے ہی وزن میں اگر بیچنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ 5 کلو گندم ہمیں دے رہے ہیں، بدلے میں ہم سے 5 کلو گندم لے رہے ہیں نقد میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا يجوز مع زیادہ، لیکن ہاں ایک متجانس چیزیں ہیں اور 5 کی جگہ ہم 5.5 لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ ربا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ولا يجوز اسلاف احدهما في الاخر على الاظهر، ٹھیک ہے، اور اگر بیع سلف کر رہے ہیں، ہاں، تو کیا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے کہ ایک کو دوسرے سے کیا ہے اسلاف کر دینا، نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ ایک گندم ہم آپ سے لے رہے ہیں اور بعد میں آپ سوچے کیا ہے اضافت کے ساتھ مطلب ہم سے لیں گے، واضح، بیع سلف، یا آپ مجھ سے لے لیں، مشتری سے لے لیں اور بھائی جو ہے کیا اس کو بعد میں دے، ہاں، زیادہ، تو اس صورت میں کیا ہے یہ بھی بنابر قول اظہر کے درست نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے گا کیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ اضافی ہی ہو، بلکہ بنا اضافت کے بھی صحیح نہیں ہے، ایک بعد میں دے رہا ہے، تو جو نقد ہے وہ تو فائدہ معنوی ہے ہی، جیسے کہہ رہے نیچے دیکھیے آپ، جیسے کون واحد اللبنین نے، مطلب کیا ہے، معاملہ ہمارا 2 ہنتا پہ ہی ہوا ہے، گیہوں پر ہی ہوا ہے، مگر کیا ہے
بائے نے مشتری سے کیا ہے گیہوں لے لیا 5 کلو اور بعد میں اس کو کیا ہے 5 کلو گیہوں دے گا، واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے یہ بھی سمجھیے ایک طرح کا ربا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے لأن النقد زیادت معنویہ، کہ نقد لینا کیا ایک طرح کی معنوی زیادتی ہے. واضح انشاءاللہ. وہ تو ابھی فائدے میں ہو گیا، اور وہ جو 4 دن بعد 5 دن بعد یا ہفتے بھر بعد جو لے گا تو ایک طرح کا نقصان ہے اس کو، اگر جنس ایک ہے تو. واضح انشاءاللہ. البتہ یہ الاظہر کہہ رہے ہیں، بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ تو ایک چلن ہے، سمجھ لیجیے ایسا ہوتا ہے عام طور سے، لہٰذا یہ حرام نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے. واضح. ولا یشترط التقابض قبل تفرق الا فی الصرف. رہی بات یہ کہ جہاں تک تقابض کی شرط یعنی دونوں قبض و اقباض بھی کر لیں تو کہہ رہے یہ فقط بیع صرف میں ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر سونے چاندی کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ تقابض نہیں کر رہے ہیں، مثلا کیا دیکھیے معاملہ کیا ہم نے گیہوں کا ہی، آپ نے کہا کہ میں آپ کو 5 کلو گیہوں دوں گا، آپ ہم کو 6 کلو گیہوں دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو 5 کلو گندم ہے وہ آپ نے مجھے پہلے دے دیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر سے لا کے آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ تو تقابض نہیں ہوا مجلس میں، پھر بھی یہ کیا ہے، پھر بھی یہ حرام ہے، پھر بھی ربا ہے. تو یہ شرط نہیں ہے کس میں، کہ چونکہ جو التقابض فی المجلس یہ فقط بیع صرف میں شرط ہوا کرتی ہے، کہ سونے چاندی میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ساتھ میں ہی قبض و اقباض ہو جائے ایک مجلس میں، ورنہ اس کے علاوہ میں کوئی وہ مشکل یعنی وہ نہیں ہے. یعنی اس میں یعنی پھر بھی یہ بیع کہلائے گی، گویا کہ چونکہ اصل سونے چاندی میں یہ بیع ہی نہیں ہوگی، جائے کہ اس میں بیع ہمارا ربا کہیے آپ، لیکن سونے چاندی کے علاوہ میں یہ بیع ہوا کرتی ہے کہ ابھی آپ ہم سامان لے لیں آپ سے اور پیسہ جو ہے وہ کہیں کہ آپ چلیے سکن ہم لوگ گھر قریب ہے وہیں سے لا کر دے دیں گے. تو یہ بیع بھی درست ہے چونکہ شرعی اعتبار سے، لہٰذا یہاں پر ربا بھی تصور ہے ربا. واضح انشاءاللہ. تو ہم آپ سے 5 کلو گندم یہاں لے لیں اور کہیں چلیے ہم آپ کو آدھے گھنٹے بعد گھر پہنچ کے دیتے ہیں، تو آپ کتنا دیں گے؟ ہم 6 کلو دیں گے، تو یہ ربا ہے. بتا دیں. تو یہ کیا کہنا چاہے ولا یشترط التقابض قبل تفرق، یعنی ربا کے صادق ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ تقابض فی المجلس ہی ہو، مگر یہ کہ صرف میں، برے صرف میں ایسا ہوتا ہے کہ تقابض میں. ولا اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا. ہاں جہاں تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ربا کے لیے دونوں جنس کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر 2 جنس الگ الگ ہیں تو پھر اس میں تماثل ہو، جاز التماثل والتفاضل نقدا. تو نقد کی صورت میں کیا ہے، تماثل بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل کیا ہے 1 کلو گندم لیا، ٹھیک ہے، اور 1 کلو جو کیا ہے چاول آپ کو دیا ہم نے، تو تماثل ہے، کلو ایک ہی ہے وہ. اچھا تفاضل بھی کوئی فرق نہیں ہے، 1 کلو گیہوں لیا اور 2 کلو چاول دیا، تو جنس الگ الگ ہے تو گرچہ آپ نے اضافی لے لیا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ عام طور سے یہاں پہ آج طور سے معاملہ کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں کہ مثلا آپ سے وہ لیتے ہیں، یعنی پیسے دینار لیتے ہیں اور اس کو ڈالر دیتے ہیں اور اس میں اضافہ کہ وہ تصور ہو جاتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں چونکہ جنسیت بدل گئی. بتا دیں انشاءاللہ. وفی نصیحت تردد. ہاں نقد میں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اگر یہی معاملہ کوئی اس میں کر رہا ہے نصیحہ کے اعتبار سے ادھار میں، تو اس میں کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں متردد ہے، اور اختیار کیا کہ نہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ جائز بھی ہو سکتا ہے جائز نہ بھی ہو. ہاں مصنف نے احتیاط کے اس میں رکھی ہے کہ منع ہے، چونکہ بہرحال اس میں ادھار میں کیا ہے ایک طرح کا یعنی جس کو فوری طور پر وہ جو چیز مل جا رہی ہے اس کو کیا ہے اس کو ایک طرح کا فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے. بات واضح ہے. ولاحبت المن ہو کیوں، اس لیے کہ یعنی روایتیں وارد ہوئی انہوں نے صاف طور پر اس میں منع کیا ہے کہ جس کو مشہور نے کراہت پر حمل کیا ہے. اب آئیے یہ مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ تماثل ہے نا جنس ایک ہونا، تو جنس کون کون سی ایک ہے جس کو بولا جاتا ہے، ہم قاعدہ کیا تھا، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ 2 چیزیں جو جن پر ایک لفظ بولا، ہر وہ چیز جو کہ اگرچہ ظاہراً آپ کو الگ لگ رہی ہیں لیکن اگر لفظ ایک بولا جاتا ہے ان کے لیے تو وہ ایک جنس شمار ہوگی. واضح انشاءاللہ. جیسے کھجور ہے نا، کھجور اگر سوکھا ہوا ہے تو بھی آپ اس کو کھجور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پکا ہوا ہے تو بھی آپ اس کو کھجوری کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اگر اس میں بھی کوئی مطلب اضافت کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو کیا ہے وہ حرام ہوگا، ربا ہوگا. مطلب ہے والحنطۃ، سنیے آپ مثالیں دیں کچھ سمجھنے کے لیے. والحنطۃ والشعیر جنس واحد.
ٹھیک ہے. ہنتا اور شعیر جو ہے کیا ہے, جو اور گندم, یہ دونوں ایک ہی جنس ہے. کہا کیوں؟ یعنی اس میں ربا کا تصور ہو جائے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ دونوں پر ایک لفظ طعام کا وہ جو ہے اطلاق ہوتا ہے. البتہ بنا پر قول اظہر کے, ورنہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں. آج انشاءاللہ کیوں؟ اچھا ان کی دلیل سنیے کیوں دونوں ایک جنس ہیں. لتناول اسم طعام لہما, اس لیے کہ روایت وغیرہ میں جہاں بھی طعام کا لفظ ہے تو یہ اس کا وہ جو ہوتا ہے یعنی دونوں پہ ہی صادق آتا ہے. بتا دوں انشاءاللہ, تو اس ضابطے کے تحت یہ داخل ہو گیا. اس طریقے سے وثمرۃ النخل جنس واحد, ٹھیک ہے, کھجور کے جو ثمرہ ہے, مطلب وہ کھجور کے درخت کا جو ثمرہ یعنی کھجور, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک ہی جنس میں ہے. یہ حرام التفاضل فی ہے. اب وہ کچا ہو پکا ہو, اس میں اگر اضافت ہے تو بہرحال اس میں ربا کا تصور آ جائے گا. اس طریقے سے وہ دیکھیے کل حنطۃ بدقیقھا, یہ بھی کیا ایک جنس ہے. حنطہ یعنی اور دقیق یعنی گیہوں لیا اور وہ اضافی کیا ہے وہ لے لیا, تو یہ ایک ہی جنس ہے. بات ان شاء اللہ. والشعیر بسویقہ, اس طریقے سے کیا ہے, ہاں یعنی جو کے دانے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں کیا ہے اضافت کے ساتھ جو کیا ہے پسی ہوئی جو لے لی. تو یہ بھی کیا ہے, یہاں پہ ربا ہوگا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے نہیں, یہ بھی ربا ہوگا چونکہ جنس ایک ہے. بات واضح ہے. اس طریقے سے والدبس المعمول من التمر بالتمر, کھجور لیا اور تمر اس کے اوپر دبس, یہ جو کھجور کو بنایا جاتا ہے یہاں مشہور ہے, دبس بولا جاتا ہے نا, تو یہ بھی جنس ایک ہے. وَكَذَا مَا يُؤْمَلُ مِنَ الْعِنَبِ بِالْعِنَبِ, اس طریقے سے عنب سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں, انگور کا جوس وغیرہ ہو, ہاں اس کو لے کر اس کو اور عنب یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک سمجھ لیجئے کہ 1 کلو انگور کا بنا ہوا, مثلا سمجھ لیجئے کوئی چاشنی اس کی ہو, ٹھیک ہے, اس کو لے کر کوئی کیا ہے مطلب 1.5 کلو کیا ہے انگور دے رہا ہے, یہ بھی کیا ہے ربا ہے, چونکہ یہ سب کیا ہے جن سے واحد میں سے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. وما یؤمل من جنسین یجوز بیعہ بہما, اور جو چیزیں 2 جنسوں سے بنتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان دونوں کو بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے دونوں سے, ٹھیک ہے. وبکل واحد منہما, اور دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اگر بیچنا چاہیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور جیسے سکنجبیل ہے اور خل, ٹھیک ہے, یہ دونوں کیا ہے شکر سے بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سکنجبیل دے کے خل لے سکتے ہیں آپ, اور سکنجبیل دے کے شکر بھی آپ لے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا سکنجبیل الذی یؤمل من السکر والخل یجوز بیعہ بسکر, ٹھیک ہے, تو آپ خل کو سکر کے وخل معا, یا پھر یہ کہ سکنجبیل کو خل اور شکر سے بیچ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. مع زیادۃ و نقیصہ, متواضع ہے. وبکل بشرط ان یکون فی الثمن زیادۃ عن مجانسہ, مگر یہاں پر شرط یہ ہے کہ اگر مجانست ہے تو تھوڑا سا اضافت لینی ہوگی تاکہ بیع ہو سکے. واضح. اس میں جب زیادہ ہوگی تب ربا شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا, یعنی وہ اس کے بیچنے کے لیے شرط ہے. دیکھیں نا, کالسکنجبین الذی یؤمل من السکر والخل الذی والخل, اس طریقے سے خل بھی ہے جو کہ بنایا جاتا ہے سکر سے, یجوز بیعہ بسکر وخل معا. 2 چیزیں مل جائیں, 2 جنس مل جائیں, ہاں اس میں ربا نہیں ہوگا. ربا نہیں ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. چونکہ سکنجبیل کو شکر اور خل سے ملا کر بنایا جاتا ہے, تو آپ اس کو چاہیں تو بیچ سکتے ہیں. یجوز بیعہ بسکر وخل معا, آپ سکنجبیل دے دیجئے, صرف اس کے بدلے میں شکر لے لیجئے. واضح انشاءاللہ. یا سکنجبیل دیجئے اور اس کے بدلے میں دونوں لے لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. مازیات و نقیصہ, ٹھیک ہے, پھر یہ طرف وہ سکر واحد, صرف شکر سے بھی چاہیں تو بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہاں لیکن بشرط ان یکون السکر الذی هو ثمن السکنجبیل اکثر حتی یقع مقابل الخل الموجود فی السکنجبیل. لیکن اگر آپ اس کو صرف سکنجبیل سے بیچ رہے ہیں اور صرف شکر سے بیچ رہے ہیں سکنجبیل کو, تو چونکہ اس سکنجبیل میں وہ بھی پڑی ہوتی ہے خل بھی, تو ضروری ہے کہ شکر کو تھوڑا زیادہ لیجئے, تاکہ یہ ہو کہ شکر فقط جو کیا ہے شکر کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ خل کے مقابلے میں بھی آپ نے شکر کو لیا ہے. اب بات واضح ہوئی.
वमा युअमलु मिन जिनसैन यजूज़ु बैउहु बिहिमा, उन दोनों से बेच सकते हैं जिनसे वो चीज़ बन के तैयार हुई है, और बिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, ठीक है, या उन दोनों में से किसी एक से भी। लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक से बेच रहे हैं तो क्या है, बेशर्ते यकून फी समने ज़ियादतुन मुजानस ही, तो जो दूसरी चीज़ पड़ी हुई है ना उसे थोड़ा सा इजाफे किसके साथ लीजिए। इस तरीके से वल्लुहूम मुख्तलिफ़तुन बेहसब इख्तिलाफ़ अस्माइल हैवान, इस तरीके से जहाँ तक गोश्त की बात है तो ये भी क्या है, मुख्तलिफ हैं हैवानों के इस्म के हवाले से, ठीक है। अगर दो हैवान हैं तो भाई तो जिन्स भी अलग अलग है, लिहाजा यहाँ पर बेव फ़रोख्त में कोई मुश्किल नहीं ज़्यादती के साथ। जैसे फलहमुल बक़रे वल जवामिस जिन्सुन वाहिद, यहाँ लेकिन अगर कोई ऐसा कि जिसको जिन्स एक समझा, जैसा कि इसमें गाय बोला जाता है ना, हाँ, इस तरह गाय भैंस ये जिन्स एक है, एक ही जिन्स है। ले दुखूल महता लफ्ज़ुल बकर, जब लफ्ज़ बकर कहते हैं तो इनमें सब दाखिल हैं। आप जाइए ख़रीदने के लिए तो इजिल और बकर बोलते हैं आमतौर से, है ना। वलहमुज़्ज़ान वलमाज़ जिन्सुन वाहिद, इस तरीके से बकरी और भेड़ ये भी क्या है, एक ही जिन्स है। ले दुखूल महता लफ्ज़ुल गनम वाज़ इंशाअल्लाह वल इबल इराबिहा व बखातिहा जिन्सुन वाहिद, ठीक है। और इस तरीके से ऊँट जो है, अब ऊँट चाहे जो क्या हो, इराब हो या बुखाती, ठीक है, यानी एक सींग वाला या दो सींग वाला, दोनों क्या है, इराबी एक सींग वाला और बुखाती दो सींग वाला, दोनों जो क्या है एक ही जिन्स एक है, लिहाजा दोनों दाखिल होते हैं किसके, उसके दोनों को इबिल के लफ्ज़ के अंदर जो क्या दाखिल होते हैं। इस तरीके से वल हमाम जिन्सुन वाहिद, कबूतर भी जो क्या है एक ही जिन्स में है। वह यक़वा इंदी अन्न कुल्लु मा यख्तस्सु मिन्हु बिइस्म फहुव जिन्सुन अला इनफ़िरादिही कल बखाती वल वर्शान व कज़स्सुमूक। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जबकि मेरे नज़दीक अक़वा ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए उसका अपना ख़ास नाम है, समझ रहे हैं, तो वो एक अलग जिन्स है, और दूसरी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए अपना ख़ास नाम है तो उसका वो क्या है, एक अलग जिन्स है। जैसे मिसाल दें, जैसे कल फ़खाती वल वर्शान, ठीक है। फ़खाती किसे कहते हैं, फ़खाती एक तरह का एक कबूतर ही क्या समझ लीजिए, फाख्ता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन तुम, ठीक है। वर्शान क्या है, हाँ, ये भी कबूतर ही के शक्ल का एक परिंदा है, इंशाल्लाह। तो अभी कह रहे हैं कि चूँकि हर एक अपना अपना अलग नाम है, लिहाजा ये दो जिन्स है, इसको एक जिन्स शुमार ना कीजिए। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये जिन्स एक है, सब हमाम के अंदर दाखिल है, लिहाजा क्या एक जिन्स हो गया। बता दे ये मुस्लिम वो कज़स्सुमूक, यही हाल जो क्या है मछलियों के हवाले से। फ़इन्नहा अनवाउन मुतअद्दिदा वला यजरी रिबा फ़ी बैइ बाज़िहा बिबाज़ इल्ला इज़ा कान दाखिलन तहत इस्मिन वाहिद। तो अगर मछली चूँकि सब अलग अलग हैं, जिन नाम सबका अलग अलग बोला जाता है इंशाल्लाह, तो उसमें रिबा का तसव्वुर नहीं है। लेकिन अगर कोई मछली ऐसी है कि जिसको क्या है एक ही नाम जिसके सबके लिए आता है, समझ रहे हैं, सिर्फ मछली नहीं, मछली क्या है, आप समझ लीजिए कि इसने मिसाल दी जैसे कज़ुबैदी वल बिन्नी वल बिज़, समझ रहे हैं, तो ये एक ही नाम है और कई मछलियाँ हैं, तो इस सूरत में क्या है, वहाँ पर रिबा का तसव्वुर होगा। बात वाज़ेह है, इसके लिए एक अलग नाम वज़ा किया गया है, वो एक वो अलग जिन्स होगा, ठीक है। वल वहशी मिन कुल्ल जिन्सिन मुखालिफुन लिअहलिही, देखें है दोनों बकर, लेकिन एक क्या है बकर वहशी है, यानी समझ रहे हैं, और एक जो क्या है बकर अहली है, इंशाल्लाह। तो ये जिन्स अलग है, एक है, तो कह रहे हैं जिन्स अलग अलग है, ठीक है। वल वहशी बिल्कुल जिन्स मुखालिफ लिअहलिही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल्स, ये अलग अलग है, घरेलू और वो जंगली। और नीचे मिसाल दे रहे हैं फ़यजूज़ु बैउ लहमिल बक़रिल वहशी बिलहमिल बक़रिल अहली मा ज़ियादा, ठीक है। वल अलबानु तत्बउ लुहूम फ़ी तजानुस वल इख्तिलाफ, और हाँ ये जो लबन है उसके तत्बउ लुहूम फ़ी तजानुस वल इख्तिलाफ, तो जो हुक्म लहम का था जानवर के, वही हुक्म जो क्या है लबन का होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर उसकी भेड़ और बकरी, समझ रहे हैं, अगर एक जिन्स है तो दोनों का क्या है फिर हराम होगा, अगर लबन को का मामला किया जा रहा है ज़्यादती के साथ, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो लेकिन और जिसका लहम अलग अलग होता है जिसके हवाले से, उसमें ज़्यादती में कोई मुश्किल नहीं है, वाज़ेह इंशाल्लाह। वला यजूज़ु तफ़ाज़ुलु बैन मा यस्तख़रुजु मिनल लबन व बैनहु,
ہیں کذب دل بقر مثلا بحلیب ہی و مخیز ہی و اوقت. ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ کہ تفاضل جو کیا ہے جائز نہیں ہے. سنیے گا بلا جو تفاضل بینما یستخرج من اللبن و بینہ، لبن اور ان چیزوں میں کہ جو لبن سے ہی نکالی جاتی ہیں جیسے مکھن وغیرہ، یعنی وہ چیزیں. یعنی کیا مطلب، یعنی آپ 1 کلو وہ دے کر دودھ دے کر 1.5 کلو مکھن لیجئے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ حرام ہوگا، ربا کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مکھن بھی جو کیا ہے اسی دودھ سے ہی بنایا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پر تو مصنف آ کے اپنے اس سے بکھر وہ ہو گئے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر نام سب کا الگ الگ ہے تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنا الگ ہے، بلکہ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. جیسے اب آج کل دہی وغیرہ کا کتنی چیزیں سے ملائی جاتی ہیں. خیر، جیسے کذب دل بقر مثل بحلیب ہی، جیسے ہاں حالانکہ یہ پہلے زمانے میں تو غلط نہیں ہے، صحیح. آج کیمیکل وغیرہ بہت ساری چیزیں استعمال ہونے لگتے ہیں، ورنہ کیا پہلے مکھن کے لیے تو جو اگر بقر کا دودھ ہے تو بس اسی سے مکھن نکالا جاتا تھا. تو یہ اس حوالے سے ان کی بات مشکل نہیں ہے، صحیح بھی ہے. جیسے کذب دل بقر ہے، ٹھیک ہے، بقر کا مکھن، بقر کے دودھ کے مکھن جو کیا ہے بقر کے دودھ سے اگر کم و زیادتی کے ساتھ ہے تو وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں، ربا کا تصور ہوگا اس میں. اس طریقے سے وہ مخیز ہی و اوقت. ہاں یعنی دودھ جو کیا ہے، یعنی آپ وہ مائع جو دودھ ہوتا ہے وہ دے کر جو کیا ہے آپ اس کو سوکھا دودھ لے لیجئے. یعنی بقر کا 1 کلو سوکھا دودھ دیجئے اور اس کے بدلے میں 1.5 کلو جو کیا ہے جو عام طور سے نارمل دودھ ہوتا ہے وہ لیجئے. تو یہ بھی کیا ہے وہ کہلائے گا اوقت ہے، سوکھا. ہاں بولیے آپ اس بات ان شاء اللہ. والادھان تتبع ما یستخرج منہ. ہاں بھائی، والادھان تتبع ما یستخرج منہ. جہاں تک رہی بات دہن کی، تیل کی، ہے نا، تو یہ تابع ہے کس کی، کہ جس سے وہ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا جنس ایک ہے. ٹھیک ہے، فدہن السمسم جنسن. ان شاء اللہ. تو سمسم ہاں کا جو وہ ہے وہ سمسم کے ساتھ خود کیا ہے یہ ہم جنس ہے، جیسے آٹا گیہوں کے ساتھ ہے. وَقَضَى مَا يُضَافُ إِلَيْهِ. اور اس طریقے سے وہ چیز کہ جو اس کے اندر اس کو ملائی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے اس سے، جیسے کدہن البنفسج والنیلوفر ودہن البزر جنس آخر. لیکن جو بزر وہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تیسی کا تیل، یہ بات گزری تھی. واضح. اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يُوزَعُ الْبَنَفْسَجُ وَالنِّيلُوفَرُ فِي دَهْنِ سِمْسِم، کہ بنفسج کو یعنی ایک طرح کا پھول ہوتا ہے یہ، اور نیلوفر، ان دونوں کو ڈالا جاتا ہے کس میں، سمسم میں. حتی یفتقص منہ ثم یخرجان، پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے. وَهَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ دَهْنَ سِمْسِم. تو اس کے ڈال دینے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈال دیجیے تو یہ سمسم کا تیل نہیں رہے گا، وہ تیل سمسم کا ہی کہلائے گا. تو اگر آپ اس سمسم کے تیل کو دے کر سمسم کو لے رہے ہیں تو یہاں پر پھر بھی تصور رہے گا کس کا، یعنی ربا کا تصور. احسن، تو پھر بھی وہ تیل کہائے گا سمسم کا ہی. یعنی یہ مت کہیے کہ اگر اس میں ہم نے بنفسج اور یہ نیلوفر کو ملا دیا ہے تو وہ سمسم کا تیل نہیں کہا گیا، اور اب ہم اس سمسم سے اس کا معاملہ اضافہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. پھر بھی جی یہ جن سے خارج نہیں ہوگا. بات واضح ان شاء اللہ. والخلول تتبع ما تعمل منه. ٹھیک ہے، فخل العنب مخالف لخل الدبس. ٹھیک ہے. اور جو خل بنایا جاتا ہے، سرکہ وغیرہ ہے نا، یہ تابع ہے کس کے، کہ جس سے یہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو عنب کا جو خل ہے وہ دبس کے خل کے کیا ہے مخالف ہے. کھجور کے سے جو بنایا جاتا ہے جس کو دبس کہتے ہیں. واضح. تو اس میں اگر زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا نَقْدًا. ٹھیک ہے. ہاں تو نقدن جو کیا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. رہی بات اس کی نصیحتاً کی، نصیحتاً کے حوالے سے ہم متردد ہیں، چونکہ ہم نصیحتاً کو یعنی جو نقد ہے اس میں ایک طرح کا فائدہ معنوی سمجھتے ہیں. واضح ان شاء اللہ. تو اس میں ہم متردد ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.